شوہر جب دوسری عورتوں کی بات کرے آپ کے سامنے، آپ کی موجودگی میں، جب دوسری عورتوں کی تعریف ہو رہی ہو، دوسری عورتوں سے بات ہو رہی ہو، دوسری عورتوں کو توجہ دی جا رہی ہو، ایسے میں اپنی عزت اور اپنی سکون کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے شوہر کسی دوسری عورت کی تعریف آپ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دل اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے. آپ خاموش رہ کے نا، کیسے آپ خاموش رہ سکتی ہیں؟ ایسے میں تو آپ کو بولنا پڑے گا، بٹ میں آپ کو سکھاؤں گی آپ نے مسکرا کر بات ٹالنی کیسی ہے. لیکن دیکھیں، رات کو وہی جملہ بار بار ذہن میں تو گھوم رہا ہوتا ہے نا. آج کی ویڈیو آپ کے لیے، کیونکہ آج ہم صرف بات نہیں کریں گے، ہم آپ کو وہ طاقت دیں گے جس سے آپ اپنی عزت خود ڈرامہ نہیں کریں گی. آپ بغیر لڑائی کے آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گی، اپنی عزت کو خود عزت دیں گی. ایک مضبوط عورت جو ہوتی ہے نا، وہ شور نہیں مچاتی ہے، وہ اپنی ویلیو جو ہے وہ بلند کرتی ہے، اور وہ اپنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی حدود کیسے مقرر کرتی ہے تاکہ اس کا جو بندہ ہے وہ اس قسم کی بکواس دوبارہ نہ کرے. اسٹے ٹیون. شوہر کسی اور عورت کی تعریف یا بات آپ کے سامنے کرتا ہے نا، تو آپ کو بہت برا لگتا ہے، مگر دیکھیں کچھ نہ کہیں. میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ آپ خود کو مضبوط اور اپنی عزت کیسے واپس لا سکتی ہیں. عزت کا تعلق صرف آپ کے شوہر کی باتوں سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے ریاکشن سے ہوتا ہے. جو آپ کا ریاکشن ہو نا، وہ طے کرتا ہے کہ آپ کی کیا عزت ہے یا آپ کی کیا ویلیو ہے. اس کو سمجھیں. ویلکم بیک ٹو سعیدہ اشرف ولاگس، جہاں ہم بات کرتے ہیں آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہر اس مسئلے کی، چاہے وہ آپ کے بیچ میں ڈپریشن چل رہی ہو، علیحدگی چل رہی ہو، بچوں کا مسئلہ چل رہا ہو، فائنینشیل مسئلہ چل رہا ہو، بہن بھائی سے مسئلہ چل رہا ہو، یا آپ کے ٹین ایج کے پرابلم چل رہے ہو، ریلیشن شپ کسی بھی سٹیج میں ڈگمگا گیا ہو، تو آپ بولڈنس بائی 4 پہ آئیں، تھوڑا سا سکرول کریں اور اپنے حساب سے جو بھی ولاگ ہے وہ دیکھیں، لرن کریں. ہر ولاگ میں سیکھنے کو کچھ ہے. پک آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کے لیے صحیح ہے، جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ رہنے دے، دوسرے پک کر لیں گے. سو لیٹس گیٹ بیک ٹو دا پوائنٹ. ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ سارے پوائنٹس جس سے آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے ایسی سچویشن سے عزت اور سکون کے ساتھ باہر نکال سکتی ہیں. پوائنٹ نمبر 1 دیکھیں. اس پیراگراف میں ایموشنل ریالٹی کی جو ڈیپتھ ہے اس پہ بات کروں گی. اچھا، یہ مسئلہ صرف ایک جملے کا نہیں ہوتا کہ اس نے یہ جملہ کہہ دیا. یہ احساس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنا احساس ہے. جب شوہر کسی اور عورت کی آپ کے سامنے بات کرتا ہے تو عورت کے دل میں 3 سوال آتے ہیں. کیا میں کافی نہیں ہوں؟ کیا یہ اب مجھ سے بور ہو گیا ہے؟ کیا اب میری ویلیو کم ہو گئی ہے؟ چھوٹی سی مثال، شوہر کہتا ہے کہ آفس میں لڑکی آئی تھی، یار وہ کیجولی تو بہت کانفیڈنٹ تھی، پتہ نہیں اندر سے بروکن تھی، یعنی باہر سے بڑی نارمل دکھ رہی تھی، کیونکہ دیکھو ذرا وہ کس طریقے سے انٹرویو دے رہی تھی اور جاب کے لیے اپلائی کر رہی تھی. دوسرا میں آپ کو نا ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ یہ جو آپ جب انسٹاگرام دیکھتے ہو، جو انفلوئنسرز ہوتی ہیں، جب آپ اسکرول کرتے ہو انسٹاگرام یا ٹک ٹاک، اور بہت پیاری پیاری انفلوئنسرز ہوتی ہیں، تو آپ فوراً وہ آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی باڈی دیکھو، اس کی سکن دیکھو، اس کے بال دیکھو، یہ تو بہت اپنا خیال رکھتی ہے. مطلب اس قسم کی ایگزامپلز جب میں اس لیے دے رہی ہوں کہ جب وہ آپ کے ساتھ یہ والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو کرنا کیا چاہیے، یہ چیزیں اب ہم ڈسکس کریں گے. اسی پہ نا ایک پوئٹری بھی مجھے یاد آئی کہ وہ کسی اور کا ذکر کیا کرتا رہا اور ہم خود کو کم ہی سمجھتے رہے. دیکھو میں سچائی بتاؤں، مسئلہ اس عورت میں نہیں ہے، مسئلہ آپ کے دل میں پیدا ہونے والے اس قسم کی انسیکیورٹیز کا ہے. کیا آپ کے دل میں یہ انسیکیورٹیز پیدا ہوئی؟ وہ جو عورت کی تعریف ہو رہی ہے نا، وہ آپ کی پرابلم نہیں ہے، پرابلم آپ کی انسیکیورٹیز ہو رہی ہے. وہ پیدا کر رہا ہے، آپ میں پیدا ہو رہی ہیں. بات کرتے ہیں اس پہ. ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی بات ہو وہ صرف بات ہوتی ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی. آپ کی عزت جو ہے نا، وہ آپ خود ہی سے
آپ سے جڑی ہوئی ہے, نہ کہ کسی اور عورت کے ذکر سے جڑی ہوئی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں کہ میرے دوست کی بیوی کہتی تھی جب شوہر نے کسی دوست کی تعریف کی تو وہ روتی رہتی تھی, جو میں خود کو کمزور ثابت کر رہی ہوں. تو پتہ ہے کیا, ایک لائٹ سا جوک, اگر وہ کہیں نا کہ آپ وہ لڑکی بڑی اسمارٹ ہے, تو اس نے کہا کہ میں روتی دھوتی نہیں ہوں, میری عزت میرے سے ہی جو ہے منسلک ہے, تو آپ پتہ ہے کیا مسکراتے ہوئے جواب دے سکتی ہیں, تو آپ نے جواب میں کہنا تھا کہ میری بیوی بھی بڑی اسمارٹ ہے. دیکھیں وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں, ادھر اس کو نا آپ ہلا سکتی ہیں. پوائنٹ نمبر 2 اس پیراگراف میں آپ کو اویئرنیس, ایموشنل پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں اس پہ بات کروں گی. سب سے پہلے ایک حقیقت سمجھ لیں, مرد اکثر بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں. انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے الفاظ عورت کے دل کو اثر کر رہی ہیں, توڑ رہی ہیں, جھنجھوڑ رہی ہیں. جیسے ایک بچہ جو ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹوائے اچھا لگتا ہے, بٹ بعد میں اس ٹوائے سے اس کو کوئی مطلب لینا دینا ہی نہیں ہوتا, بٹ وہ اس کو تعریف کر دیتا ہے, بڑا اچھا ٹوائے ہے, بعد میں وہی ٹوائے زمین پہ پڑا ہوتا ہے. یہ مرد ایسے ہوتے ہیں. سمجھ ادھر بیٹھاؤ کہ مرد نے جب کسی عورت کی تعریف کی نا, کوئی ویلیو نہیں ہے, بغیر سوچے سمجھے کرتی, اس کو نہیں پتا کہ عورت کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. تو آپ بھی سیریس نہ ہوں. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, کچھ مردوں کو تو کمپلیمنٹ اور کمپیریزن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا فرق ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کمپلیمنٹ کیسے دینا ہے یا کمپیریزن کیسے کرنا ہے. وہ بس بکواس کر دیتے ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ بہت سارے مردوں کو یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. میں کہتی ہوں نا کہ مرد جو ہے وہ بغیر احساس کے پیدا ہو گیا ہے, سچ میں. اچھا میں آپ کو نا اس سے پریکٹیکل لڑنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کہ کیسے اس سے نا ریکور کرنا ہے. فوراً ریئیکٹ نہ کرو, آبزرو کرو. اپنی فیلنگز جو ہیں ان کو فوراً سے شو مت کرو کہ کیا ہو گیا بھائی, اس نے کسی کی تعریف کر دی. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا, لیکن ہر بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہی ہوں وہ سمجھو, کیونکہ اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا, بٹ ہم نے اس کو ذہن پہ سوار کر لیا, دل پہ سوار کر لیا, اور ہماری راتوں میں نیندیں اڑ گئی ہیں. بٹ سمجھو, ریئیکٹ مت کرو, ادھر مت بٹھاؤ, لیٹ اٹ گو. آپ کو نا واضح کرنا پڑے گا کہ کون سی بات آپ برداشت نہیں کر سکتی ہیں. بات صرف محبت یا مزاح میں نہ ہونے دیں, یہ آپ کی خود کی عزت کا معاملہ ہے. فار ایگزامپل, یہ ویسا ہی ہے جیسے وائی فائی کا پاسورڈ شیئر کرنا. اگر کوئی استعمال نہیں کر سکتا نا, تو باؤنڈریز کتنی ضروری ہیں. کوئی استعمال نہیں کر سکتا, آپ کا پاسورڈ گھر سے باہر کوئی استعمال کر سکتا ہے نہیں, تو آپ کو بھی اس کو ایسے ہی تڑی دینی ہوگی کہ وہ آپ کے سامنے اس قسم کی باتیں دوبارہ نہ کرے. اور میں آپ کو اس سے نا ریلیٹڈ اسلامک ریمائنڈر بھی دے دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی اپنے حقوق رکھتی ہیں اور مرد بھی. سورہ نساء میں عزت اور حقوق دونوں اہم بتائے گئے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 اس پیراگراف میں آپ کو باؤنڈریز اینڈ ریسپیکٹ ڈیپ وہ بتاؤں گی. سمجھ آئی؟ باؤنڈریز, اب سب سے اہم جو حصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کہیں گی نا تو وہ سمجھے گا یہ ایکسیپٹیبل ہے, یہ اس کے دماغ میں آ جائے گا. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ میرے سامنے کسی اور کی تعریف کرتے ہیں. دوسری اگزامپل دیتی ہوں, میں ریسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہوں, مجھے بڑا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے, تو آپ یہ نہ کریں. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو اشارہ دے دیا ہے کہ میں یہ چیزیں نہیں برداشت کرنے والی. سو بی الرٹ, ٹھیک ہے نا. قرآن ایک ریمائنڈر میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے. یعنی کہ رسپیکٹ سننا ہے, یہ صرف محبت نہیں ہے. آپ کو ایک ٹیکنیکل ایگزامپل دیتی ہوں کہ رسپیکٹ جو ہے نا وہ ایک سسٹم ہے. تو اگر آپ اپنی باؤنڈریز نہیں بنائیں گی نا اپنے ریلیشن شپ میں, تو ریلیشن شپ کا جو سسٹم ہے وہ کریش ہو جائے گا. باؤنڈریز آپ کے سسٹم کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. سمجھ آ رہی ہیں؟ لائک جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہیں, لیکن اب میں آگے اور بھی کچھ بتانے والی ہوں, سنتی رہیں. اپنی سیلف اسٹیم مضبوط کریں, خود پر یقین رکھیں.
ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی خوشی اور سکون جو ہے وہ کسی اور کی تعریف سے کبھی بھی نہیں متاثر ہو سکتا. آپ دوستوں کے ساتھ کافی پی رہی ہیں, شوہر کی بات سے بالکل پریشان نہیں ہو رہی ہیں, یہ ہوتی ہے امپاورمنٹ. میں ایک چھوٹی سی بات ادھر کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر جو ہے وہ اٹینشن پانے کے لیے بھی نا آپ کے ساتھ یہ والی اسٹریٹجی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو پلیز خدارا اس سے افیکٹ نہ ہوا کرے. پوائنٹ نمبر 4 اس پیراگراف میں سیلف ورتھ اور انر جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا اس کی بات کریں گے. اصل طاقت یہاں آتی ہے اگر آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, ہلیں نا. کمپیریزن پہ آپ بالکل نہیں آئیں گی کہ اس نے کسی کی بات کی تو آپ نے خود کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کیا, اس کے جیسے ہیئر کٹ کرا لیا, اس کے جیسے ہائی لائٹس کرا لیے, اس کے جیسے کپڑے پہننے شروع کیے, پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہا, پھر آپ اٹریکشن ہی نہیں رہے. اب آپ اس کو یہ احساس دلانا چاہتی ہیں کہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو میں ویسی ہی بن گئی, مطلب میری کوئی ویلیو نہیں تھی, میری کوئی پرسنالٹی نہیں تھی, میری کوئی جگہ نہیں تھی. نہ کریں, آپ اس کو مزید اپنے سے دور کر رہی ہیں. جب آپ ریڈی ہوتی ہیں نا تو آئینے میں خود کو کہا کریں میں خود کے لیے کافی ہوں, میں یونیک ہوں, میں اپنی آپ کی پسندیدہ ہوں. تو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں ہوں گی, کسی کے ساتھ مقابلے میں نہیں آؤں گی, کیونکہ کوئی میرے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا تو میں کیوں کسی کے مقابلے میں آؤں. ریسپیکٹ کریں اپنی. ہلکی سی پوئٹری ہو جائے. میں نے خود کو جب پہچانا تو دنیا کی ہر آواز چھوٹی لگنے لگی. میں نے آپ کو ڈیلی کی پریکٹس بھی بتاؤں کیونکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو سولوشن بھی بتاتی جا رہی ہوں. خود کو اپریشیٹ کریں, اپنی لائف خود بلڈ کریں. صرف شوہر کو اپنی دنیا نہ بنائیں. اپنی لائف کیسے بلڈ ہو سکتی ہے؟ ابھی میں ادھر بیٹھ کے ولاگ بنا رہی ہوں, مجھے نہیں پتا میرا بندہ یا میری فیملی جو بھی کر رہی ہے وہ اپنا کرے, میں اپنا کروں گی. وہ کس سے بات کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کدھر جا رہے ہیں, وہ کیا کھا رہے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو خوش رکھے, بٹ میری اپنی لائف ہے, میں ادھر آ کے اپنا ولاگ بنا رہی ہوں. دوسرا یہ کہ دیکھیں میں جب مجھے موقع ملتا ہے میں گاڑی میں اپنا ولاگ بنانا شروع کر دیتی ہوں. میں اپنی امی کو جو گروسری کر رہی ہوتی ہیں یا کسی کے گھر چلی جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے مجھے اس ٹائم کا فائدہ لے لینا چاہیے. تو میں نے اپنی دنیا ایک بنائی ہوئی ہے نا, میں کیوں اپنی دنیا میں, وہ اپنی دنیا میں جی رہے ہیں بٹ میں اپنی دنیا میں انہی کو رکھی ہوئی ہوں. اس کو کہتے ہیں اپنی لائف بلڈ کرنا. روزانہ اپنے آپ سے کہیں میری عزت میری طاقت ہے. پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنائیں. سوشل میڈیا یا فرینڈز کو اوائڈ کریں, ان کے ساتھ اپنے کمپیریزن بالکل نہ رکھیں. نیگیٹیوٹی میں مت آیا کریں. دیکھیں تصور کریں کہ آپ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور شوہر کسی اور کی تعریف کیے جا رہا ہے. آپ کا سکون آپ کی طاقت, آپ کا سکون آپ کی طاقت. پوائنٹ نمبر 5 اس پیراگراف میں سائیکولوجیکل فیکٹس بتانے والی ہوں. بہت دفعہ مرد ایسا کیوں کرتے؟ لیٹس کم ٹو دس پوائنٹ. ریالٹی کیا ہے؟ اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کی اٹینشن, آپ کا ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں یا ان کی یہ صرف ہیبٹ ہوتی ہے, آپ کو تکلیف پہنچانا, آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا, آپ کو مطلب دوسروں کی تعریف کر کے آپ کی انڈائریکٹ تعریف کرنا. بہت سارے مردوں کا یہ بھی ہے کہ دوسروں کی تعریف کر کے آپ کی انڈائریکٹ تعریف کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ آپ کی تعریف کریں گے تو آپ آسمان پہ چڑھ جائیں گے. چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ میرے بردر ان لا جو ہیں وہ جب ہم لوگ کسی شادی پہ جاتے تھے, ہماری بہن ہمارے گھر آتی تھی, ہم یہ لوگ آ جاتے تھے یا ہم ان کے گھر جاتے تھے, شادی ہو یا کوئی اچھا ایونٹ ہو یا کسی کی منگنی ہو یا کوئی اسکول میں کوئی ان کے بچوں کا فنکشن ہوتا تھا تو ہم لوگ کو بہن انوائٹ کر لیتی تھی, ہم ان کے گھر چلے جاتے یا وہ ہمارے گھر آ جاتے. اب وہ تیار ہوتی تھی نا, تو جب وہ تیار ہوتی تھی تو ہم لوگ کمرے سے باہر نکل رہے ہیں, کبھی ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں, تو ہمارے منہ سے نکل آتا تھا اف باجی بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. تو ان کے ہسبینڈ سن لیتے تھے. تو جب باجی ہماری ریڈی ہو رہی ہوتی تھی تو ہمارے بردر ان لا ہمیں کہتے تھے بات سنیں سیدہ, یہ میری وائف کی تعریف نہ کیا کرے, پھر اس کا دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ گھر پہ پھر بہت عجیب سے بہیو کرتی ہے. ہم بڑے شوق ہو جاتے تھے, پھر مان لیتے تھے ہم وہ بات کہ اچھا میرے بردر ان لا کو ٹف ٹائم مل رہا ہے. ہمیں نہیں تھا پتا کہ وہ میرے بردر ان لا میری بہن کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی اگزامپل ہے کہ مرد کا جو مینٹل انڈرسٹینڈنگ لیول ہے وہ کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. وہ اپنی بیوی کو ٹارچر کرنے کے لیے دنیا کو بھی بکواس کر رہا ہوتا ہے. تو اس گیم میں مت آئیں. اچھا وہ دوسروں کی تعریف کرنے کے لیے نا وہ آپ کو جیلسی بھی فیل کرانا چاہتا ہے اور اندر ہی اندر جانتا ہے کہ وہ آپ ان سے محبت کرتی ہیں, آپ جیلس بھی ہوں گی, اور وہ سیکریٹلی اس کو انجوائے کرتا ہے. میرے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں یہ چیزیں.
تو بلیو کریں جب آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہو رہی ہو اگنور, اپنی باؤنڈری سمجھائیں اور اگنور. راتوں کو نہ سوچیں, مت سوچیں آپ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں جان میری, آپ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی. آپ اپنے آپ کی پیاری ہو جائیں, دنیا کی آپ پیاری ہو جائیں گی. کبھی کبھی نا سچویشن کو نا ہنستے ہوئے مینٹل ریلیف ملتی ہے, یہ یاد رکھیں آپ. چھوٹی سی فنی سی ٹپ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. شور کسی کی تعریف کر رہا ہو یا کسی سے بات کر رہا ہو نا فون پہ, تو اپنی آنکھیں رولنگ پہ لے آئیں, لیکن دل میں ہنستی رہیں, لائک ایسے دل میں ہنستی رہیں. اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ شادی میں عزت اور باؤنڈریز مضبوط ہوں, تو پلیز یہ ویڈیو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں. آپ کی یہ جو اسٹرانگسٹ میں ٹپ دی ہے نا, یہ سب عورتوں کو پہنچنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 6 میں پتہ ہے اس پیراگراف میں ہم ریئل لائف کی سچویشنز اب ڈسکس کریں گے. سچویشن نمبر 1, وہ اپنی کالیگ کی تعریف کرتا ہے, آپ کا کام نیوٹرل رسپانس ہو, بس ایسے یا آنکھوں سے بس. اب آپ نے اس پہ نا کوئی اوور ریئیکٹ نہیں کرنا. وہ ایک سیم عورت کی بار بار آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے, تو آپ سیریس باؤنڈریز بنائیں. جو میں نے بتایا کہ میں سیلف ریسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہوں, میں انکمفرٹیبل ہوتی ہوں, پلیز اس طرح کی بات میرے سامنے دوبارہ نہ کیجیے. یہ ہوتی ہے آپ کی اپنی باؤنڈری بنانا. اب سچویشن نمبر 3 پہ آتے ہیں. وہ دوسری لڑکیوں کو سوشل میڈیا پہ پریز کرتا رہتا ہے, ان کی تعریف کرتا رہتا ہے. یہ اب دیکھیں انڈائریکٹ جو ڈگنیٹی کا رسپانس ہے نا, آپ کا انڈائریکٹ جو رسپانس ہے, اب اس پہ ہم آتے ہیں. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, آپ نے کہنا ہے کہ جو ریئل لائف کا کنیکشن ہوتا ہے نا, وہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ آپ جو دیکھتے ہیں کون سا ریئل ہوتا ہے, یہ بولنا بہت ضروری ہے. ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ایسے کہنا کہ فلٹرز لگے ہوتے ہیں, سرجریز کی ہوتی ہیں, اسٹیٹکس کیا ہوتا ہے. تو آپ ریئل اور آپ فیک میں کمپیریزن نہیں کر پائیں جان میری, تو پھر آپ کو تو بڑے سادہ ہیں, آپ تو بڑے سادہ ہیں. ایسے بولنا چاہیے آپ کو. یہ چیزیں ہلکی, پیاری اور ٹونٹ والی انداز میں ہوں. ایسے نہ ہو کہ آپ بس بولیں کہ بڑے سادہ ہیں, نہیں, اس میں تھوڑا سا ڈرامہ مکس کریں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آپ کو پتہ ہے. پوائنٹ نمبر 7, اس چھوٹے سے پیراگراف میں آپ کو ایک ہلکا پھلکا اس سے ریلیٹڈ نا مومنٹ بتاتی ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ بہت اوور تھنکنگ بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر اس نے اس کی تعریف کر دی تو ویڈنگ بھی پلان ہو گئی اور ڈریس بھی سلیکٹ ہو گیا. بہت اوور تھنکنگ ہم کرتے ہیں. اوور تھنکنگ بند کریں. پوائنٹ نمبر 8, اس چھوٹے سے پیراگراف میں نا میں سائلنٹ پاور کی اسٹریٹجی بتاؤں گی کہ سائلنٹ پاور ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں. یہ وہ حصہ ہے جس میں آپ خاموشی کو طاقت بنا لیتی ہیں, کم بولتی ہیں, ڈگنیٹی مینٹین کرتی ہیں اور خود کو بیزی شو کرتی ہیں. جب وہ اس طرح کی فضول باتیں کر رہا ہو نا, تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہیں. یہ وہ پارٹ بتا رہی ہوں جس سے مرد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس پہ تو میری یہ والی باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں, تو اگلی تیسری دفعہ کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے. وہ بس نہیں کرتا کیونکہ وہ آپ کے ریاکشن سے خوش ہوتا ہے, اور آپ کا ریاکشن اگر کم بولنے میں آ جائے, زیادہ اوور تھنکنگ میں نہ ہو, لڑائی میں نہ ہو, باؤنس بیک ریاکشن میں نہ ہو, اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کریں, اپنے آپ کو ایسے شو کریں کہ جیسے میں نے آپ کو سن لیا بٹ آپ اگنور پہ ہو. آنکھوں کے اشارے بھی بتاتے ہیں کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہو. ایگزامپل, وہ آپ کو کسی لڑکی کی سوشل میڈیا پہ تعریف کر رہا ہے, یا اپنے کلیگ کی تعریف کر رہا ہے, یا اپنے کسی بھی کلاس میٹ جو پہلے اس کے ساتھ پڑھتی تھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. آپ بک پڑھ رہی ہیں, یا کچن میں برتن دھو رہی ہیں, یا آپ ڈائننگ ٹیبل صاف کر رہی ہیں, یا آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں, تو آپ اس میں اتنی مگن ہیں کہ ہسبینڈ کو لگنے لگا یہ تو اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پہنتا ہے, اور آپ کہتی ہیں I'm not affected. So carry on. خاموشی میں بھی ایک آواز ہوتی ہے جو صرف سمجھدار لوگ ہی سنتے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ کی اپنی ایک یونیکنس ہے, آپ کی اپنی ایک ویلیو ہے, آپ کی اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے, جو کسی مرد کے آپ کے سامنے کسی اور عورت کی ذکر کرنے سے نہ تو ڈی ویلیو ہو سکتی ہے, نہ آپ کی ورتھ ختم ہو سکتی ہے, نہ آپ کی یونیکنس جو ہے وہ ہائڈ ہو سکتی ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں
تو آپ کے لیے یہ بہت آسان ہوگا کہ جب آپ کا مرد دوسری عورتوں کے ساتھ بات کر رہا ہو یا دوسری عورتوں کی تعریف کر رہا ہو تو آپ اس کو کیسے اگنور کر سکتی ہیں, نہ کہ اس ٹاپک کو آگ بگولا کر کے اس ہسبینڈ کو وہ خوشی دینا چاہتی ہیں جس کے لیے وہ آپ کو پرووک کر رہا ہے. تو جب وہ آپ کو پرووک کرے تو آپ ایسے ہو جائیں کہ جیسے وہ انویزیبل ہے, آپ کو وہ نہ سنائی دے رہا ہے نہ دکھائی دے رہا ہے. جب یہ والی کوالٹی آپ اپنے اندر لے آئیں گی نا تو ایسے مرد کو ٹیکل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایک بڑی باری لائن بولنے والی ہوں کہ جو عورت اپنی عزت خود کرنا جانتی ہو نا, دنیا مجبور ہو جاتی ہے اس کی عزت کرنا. وہ دنیا میں آپ کے ہسبینڈ, آپ کے بچے, آپ کے ان لاز, آپ کے فرینڈز, آپ کے نیبرز آتے ہیں. اگر آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو بڑھاوا دینا چاہتی ہیں, اپنے آپ کو, اپنی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں, تو پلیز اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. وہ عورتیں جو مرد اس قسم کی سچویشن میں ان کو ڈال دیتا ہے اور اوور تھنکنگ کرتی ہیں اور اپنے ساتھ ایک لڑائی لڑ رہی ہیں, تو ان کی بھی ہیلپ ہو جائے. اور جو چاہتی ہیں کہ وہ اپنی سیلف ورتھ کو خود عزت دیں, خود امپروو کریں, تو وہ کمنٹ میں یہ لکھنا نہ بھولے کہ میں اپنی سیلف رسپیکٹ خود بناؤں گی. میں جانے سے پہلے میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو مزید اچھا کرے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خوبصورت زندگی, ہیلدی زندگی کے ساتھ رہائی دے, آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمران خان صاحب کو لمبی زندگی دے, صحت مند زندگی دے. ہمارے ایران کے ساتھ سارے عرب ممالک میں اللہ تعالیٰ ایک سکون اور ایک خوبصورت فتح جو ہے وہ نصیب کرے, اور کافر کو جو اسرائیل ہے اور امریکہ ہے, ابھی تو مجھے ان سے بڑا کافر کوئی نظر نہیں آ رہا, اور یہودی, ان کو شکست ملے, آمین سما. 1-to-1 سیشن بک کرانا ہے, وہ میری یہ جو آئی ڈی نظر آ رہی ہے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی @سعیدہ ٹیچر آف لائف پہ پیڈ سیشن لیتی ہوں, چھوٹی سی اماؤنٹ میں 30 یا 60 منٹس کا سیشن ہوتا ہے. پہلے بکنگ کریں, اسکرین شاٹ شیئر کریں, اور پھر ٹائمنگ ملتی ہے. آپ سے پہلے جو ہوں گے پہلے ان کی ٹائمنگ ہوگی, پھر آپ کی ٹائمنگ ہوگی. پلیز مجھے ڈائریکٹ کال نہ کیا کریں, میری ایک ٹائمنگ ہے کام کرنے کی, تو اس حساب سے میں کام کرتی ہوں. جب آپ پیمنٹ کر لیں تو تھوڑا میرا ویٹ کر لیجئے. سیکنڈلی, اگر آپ کو پیمنٹ نہیں کر سکتے تو یہ ولاگز میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں میری جان, اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. پرانے ولاگز پہ جائیں, بہت کچھ میں نے بنایا ہوا ہے. ابھی میرے کچھ ولاگز وائرل ہوئے ہیں, اس سے پہلے میں نے دنیا جہان کے ولاگ بنائے ہوئے, ذرا دیکھیں تو صحیح. میں کچھ 700-800 تک ولاگز بنا چکی ہوں, اور آپ لوگ جو ہیں وہ صرف سکرول کرنے کی دیر ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر ملتے ہیں, اللہ حافظ.